السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو عورتیں۔ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں اپنا اپنا بچہ لیے ایک جنگل کی سفر کر رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ چلتے چلتے یہ دونوں عورتیں بہت زیادہ تھک گئی تھیں اور ایک پیڑ کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگیں۔ تھکان کی وجہ سے ان دونوں کو نیند آ گئی۔ ان دونوں کے بچے انہی کی گود میں تھے۔ جب یہ دونوں سو رہی تھیں تبھی اچانک وہاں ایک بھیڑیا آ گیا اور وہ ان دونوں عورتوں میں سے بڑی عورت کا بچہ اپنے منہ میں دبا کر دور بھاگ گیا اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ جب یہ دونوں عورتیں سو کر اٹھی تو بڑی عورت نے دیکھا کہ میرا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، تو اس نے سوچا کہ میرا بچہ تو مر چکا ہے، اس لیے اب میں جھوٹ بول کر اس چھوٹی عورت کا بچہ لے لوں۔ یہ عورت کمزور بھی تھی اور یہاں جنگل میں کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا وہ بھیڑیا کس عورت کا بچہ لے گیا ہے، اس لیے اسی بڑی عورت نے بڑھ کر چھوٹی عورت کا ایک بچہ اٹھا لیا، شہر کی طرف بھاگنے لگی۔ شہر پہنچ کر جب لوگوں نے دیکھا کہ دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ لوگوں نے بھیڑ جمع ہو گئی۔ وہ بڑی عورت چیخ چلا کر رونے لگی۔ وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یہ میرا بچہ ہے، اور یہ بچہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے۔ ارے اس کا بچہ تو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، اور یہ عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے کو ہڑپ لے اور مجھے میرے دوسرے بچے سے جدا کر دے۔ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں عورتوں کے درمیان کیسے فیصلہ کروائے، کیونکہ اس میں سے ہر عورت کا یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اس بچے کی ماں میں ہوں۔ آخر لوگوں نے کہا کہ چلو تم دونوں وقت کے بادشاہ داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچو، وہیں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ سارے لوگ ان دونوں عورتوں کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کا کیس معلوم کیا، پھر ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ آخر کس کا بچہ ہے، تو اس میں سے بڑی عورت زبان کی بہت تیز تھی اور چھوٹی عورت بیچاری زیادہ بول نہیں پاتی تھی، اس لیے بڑی عورت نے دربار میں چلانا شروع کر دیا اور تیز تیز آواز سے بولنے لگی، خود کو ماں ثابت کر دیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ لڑکا اس بڑی عورت کا ہے اور یہی اس کی ماں ہے۔ وہ چھوٹی عورت بیچاری دربار میں کھڑی رو رہی تھی اور اپنی بات کو ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر اسے مجبور ہو کر اپنا ہی بچہ اس عورت کو دینا پڑا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے کیسے اپنے بچے کے بغیر سکون مل سکتا ہے۔ 10 دن گزر گئے تو پھر یہ چھوٹی عورت اس بڑی عورت کے گھر کے سامنے جا کر رونے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دو، مجھے اس کے بغیر راتوں میں نیند نہیں آتی، میرا کھانا پینا حرام ہو چکا ہے اور میرا سب کچھ لوٹ چکا ہے، میرا بچہ ہی میری زندگی ہے، تم میرا بچہ واپس کر دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ وہ بڑی عورت پھر سے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اے عورت، جب بادشاہ نے فیصلہ کر دیا تو تم میرے گھر پر کیوں آئی ہو؟ یہ بچہ میرا ہے اور میں اسے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ بڑی عورت جھوٹ بولتی رہی۔ جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا تو سارے محلے والے ان دونوں عورتوں کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دربار میں موجود نہیں تھے، وہ کسی کام سے دوسری جگہ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے ان دونوں عورتوں کا پورا قصہ سنایا اور لوگوں نے کہا، اے ہمارے بادشاہ سلامت، ان دونوں عورتوں کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن یہ چھوٹی عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی اور دن رات اس بچے کے عورت کے دروازے پر کھڑے ہو کر روتی رہتی اور کہا کرتی کہ یہ میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان دونوں عورتوں سے کہا کہ جب میرے باپ نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا تو تم ہوتی کون ہو اس بات کو ٹالنے والی؟ اور اگر میں نے دوبارہ فیصلہ کیا تو کسی ایک عورت کے بارے میں یہ حکم دے دیا تو
یہ اس کا بچہ ہے تو دوسری عورت پھر سے لڑنا شروع کر دے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کیس میں تم دونوں کے ساتھ ایک ایسا انصاف کروں کہ پھر فیصلہ کی ضرورت نہ ہو۔ چھوٹی عورت نے گھبرا کر پوچھا کہ اے بادشاہ سلیمان، آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک درباری کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے بڑی عورت کی گود سے وہ بچہ لے آؤ اور میرے سامنے اس تخت پر لٹا دو۔ وہ درباری اس بچے کو لے کر آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک تخت پر لٹا دیا۔ وہ دونوں عورتیں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں اور سوچ پڑی تھی کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سپاہی کو پاس بلایا اور اس کی تلوار ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دوں گا اور ایک ایک ٹکڑا تم دونوں عورتوں کو تھما دوں گا تاکہ فیصلہ برابر ہو جائے۔ یہ سن کر بڑی عورت تو خاموش کھڑی رہی، لیکن چھوٹی عورت چیخ چیخ کر رونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تلوار اس بچے کی پیٹھ پر رکھا تو چھوٹی عورت دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور اس بچے کو اوپر لیٹ گئی، اور وہ چھوٹی عورت کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ اسی بڑی عورت کا ہے اور آپ اسے ہی دے دو، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میں اپنے مقدمے کو واپس لیتی ہوں اور اب کبھی اس بچے کے بارے میں ملاقات نہیں کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو بڑی عورت بالکل خاموش کھڑی تھی اور اس کے اوپر اس بچے کو کٹنے کا شاید کوئی غم بھی نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے ان دونوں میں اس بچے کی اصلی ماں کون ہے۔ وہ بڑی عورت مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور اس بچے کو اٹھانے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بہت تیز ڈانٹا اور کہا کہ تو جھوٹی عورت ہے، پیچھے ہٹ جا، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ کام میں نے صرف یہی جاننے کے لیے کیا تھا کہ آخر اس بچے کی اصلی ماں کون ہے، کیونکہ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے دیکھا کہ یہ چھوٹی عورت دوڑ کر اس بچے کے اوپر آ کر لیٹ گئی اور مجھ سے جھوٹ کہنے لگی، میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ چھوٹی عورت ہی اس بچے کی ماں ہے۔ تبھی تو وہ اپنے بچے کو کٹنا برداشت نہیں کر پائی اور اس نے یہ سوچا کہ چلو میں اپنے بچے کو کسی دوسری عورت کے حوالے کر دوں، کم سے کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ اگر مر گیا تو وہ تو کسی کو بھی نہیں ملے گا، اگر زندہ رہا تو کم سے کم میں کبھی کبھی اسے دیکھ سکوں گی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ اٹھا کر اسی چھوٹی عورت کے گود میں رکھ دیا اور کہا کہ جا، میں نے فیصلہ کر دیا، یہ بچہ تیرا ہی ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔